لکھیں اور دستخط کر دیں. جو ٹائم لے لیں، مہینہ 2 مہینے لے لیں، سوچ سمجھ کے ایک تعریف لکھ دیں اور اس پہ دستخط کر دیں کہ اس سے نہیں پھریں گے. اسی تعریف سے ان کو بدعتی ثابت کروں گا انشاءاللہ. آج تک انہوں نے لکھی، جس کام کو بدعت کہتے ہیں خود کرتے. اب میں آپ کے سامنے پھر وہ باتیں دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. کہتے ہیں جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت. میرا سوال، قرآن کے اس طرح کے نسخے اس زمانے میں تھے؟ رنگین کاغذوں پہ چھپے ہوئے، پرنٹنگ، کلر پرنٹنگ، آرٹ پیپر، ترجمہ ساتھ میں، حاشیہ فٹ نوٹ ساتھ میں تھے؟ کیا کہو گے اس کو؟ سوچو، بدعت کرنے والوں اس کو کیا کہو گے؟ زیر زبر تھے؟ قرآن کی 30 پاروں میں تقسیم تھی. پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں، سی فارسی میں 30 کو کہتے ہیں، سی پارے 30 ٹکڑے. ایک پارا ہوگا، سی پارے 30 ٹکڑے. یہ تقسیم ہوئی تھی، تفسیریں لکھی گئی تھی، حدیث کے اس طرح مجموعے تھے، ان کے باب چیپٹرز بنے ہوئے تھے. پوچھ رہا ہوں، اس طرح مدرسے تھے، ان میں پیریڈ تھے، الگ الگ استاد تھے، اس طرح دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے، سندیں اس طرح لکھ کے دی جاتی تھی، ختم بخاری ہوتا تھا. میں تو لسٹ سنا دوں گا آپ کو. دعوت نامے جا رہے ہیں، بینر چھپ رہے ہیں، پوسٹر چھپ رہے ہیں، پمفلٹ چھپ رہے ہیں، یہ سب کچھ تھا. تم جو کر لو، تمہاری توحید سلامت رہے. میں نبی کا میلاد مناؤں تو بدعت کہتے ہو؟ پتہ چلا تم ایمان والے نہیں ہو. تمہاری یہ تعریف ہی درست نہیں ہے. اچھا، اگر میلاد منانا یہاں تک لکھا، میں آپ کو کسی سے دشمنی نہیں، بات سنا رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو میلاد مناتے ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ خود میلاد کے جلسوں میں جاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اخباروں میں فوٹو چھپتے ہیں نا، جاتے ہیں یا نہیں؟ ان سے پوچھو اپنے بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے، حلالی ہے یا کیا ہے؟ شرم نہیں آتی. ان کے سب سے بڑے مفتی نے لکھا، کوئی سا مولود، کوئی سا عرس درست نہیں. فتاوی رشیدیہ اٹھا کے دیکھ لو، میری کتاب دیوبند سے بریلی میں سارے حوالے ہیں. صاف لکھا ہے انہوں نے، کوئی سا مولود درست نہیں. تمہارے اس طرح کہنے سے کچھ ہوتا نہیں. ہم اہل ایمان ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، منا رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہے. بخاری شریف کی ایک ہی حدیث تمہارا جواب ہے. 5101 حدیث کا نمبر. بخاری شریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابو لہب رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اس کی لونڈی، سلیو، کنیز سویبہ، کچھ لوگ غلطی سے صوبیہ پڑھ لیتے ہیں، سویبہ، وہ آ کر اس کو بتاتی ہے تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بہت خوبصورت لڑکا ہوا ہے. یہ چچا تھا، اس کو واقعی خوشی ہوئی، چچا ہونے کی وجہ سے اس کو خوشی. وہ ملازمہ تھی، انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، انعام دیا. کیا دیا؟ آپ بھی کوئی خبر سنائے گا، مٹھائی کے پیسے تو دو گے نا. اس نے سنائی، یہ سردار تھا، اس نے
انگلی کا اشارہ کیا، جا اب تک تو غلام تھی، اب تو نے وہ خبر سنائی ہے جس نے مجھے خوش کیا ہے۔ سوچو مسلمانوں، سوچو، نبی کی ولادت کی خبر دے صہیبہ اور غلامی سے آزاد ہو جائے، ہم میلاد منا کر جہنم سے آزاد نہیں ہوں گے؟ سوچو، وہ خبر دے رہی ہے غلامی سے نجات مل رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، یہ دشمن ہو گیا ابو لہب، یہ اور اس کی بیوی نے جو کچھ کیا، قرآن میں پوری سورت ان کی مذمت میں اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، کافر مرا، بڑا سخت کافر مرا۔ جب مر گیا، بخاری شریف میں حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہر وقت عذاب میں ہوں، کاش کہ ان پر ایمان لے آتا، عذاب سے بچ جاتا، سر سے پاؤں تک عذاب ہر وقت، مگر جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ وقت آتا ہے جب کہ صہیبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی اور میں نے اپنی اس انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کیا تھا، ہر پیر کو مجھے اس انگلی سے پلایا جاتا ہے، چشمہ جاری ہوتا ہے، میں پیتا ہوں، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ حدیث ختم ہو گئی۔ شارحین، حدیث کی شرح کرنے والے، خاص طور پر حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو لہب چچا تھا، ہم امتی ہیں، اس نے بھتیجے کی ایک مرتبہ خوشی منائی، ہم نبی کی بار بار مناتے ہیں۔ اس نے بھتیجا سمجھ کر منائی، ہم اللہ کا حبیب اور نبی سمجھ کر مناتے ہیں۔ وہ کافر مرا، ہم مسلمان، تو جب ایک مرتبہ خوشی کرنے پر اس کو، ہر پیر کو فیض مل رہا ہے، غلاموں کو کتنا ملے گا؟ اللہ دھیان سے سننا، میں نے کہا نا یہ ان کے جو اعتراض سارے، کتاب پڑھ لینا، سنو۔ کہتے ہیں نماز پڑھتے نہیں ہو، نیکیاں کرتے نہیں ہو، بس میلاد مناتے ہو، میرا میلاد منانے سے کیا ہوگا؟ ابو لہب کافر، ابو لہب میلاد منایا، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، کافر، مگر میلاد منانے کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور یہی میلاد توبہ کروا دے گا، یہی میلاد منانا یہ ضائع جاتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہم اس کو تاکید کریں گے نماز پڑھے، یہ نہیں ہے کہ نہ پڑھے، لیکن تم یہ کہو کہ میلاد منانے کا فائدہ نہیں ہوگا، تمہاری ایک نہیں چلے گی، میلاد والے انشاءاللہ بخشے جائیں گے انشاءاللہ بیڑا۔ یہ صرف اس لیے جواب دیے، مختصر، ابھی بہت سے باقی ہیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی تو ہے نا، اور پھر بڑی رات بھی ہے، تو ہم سب انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو ہوگی۔ ابھی میں نے مختصراً اس لیے کہ کسی کے ذہن میں شبہ ہے تو وہ شبہ دور کر لے اور میلاد منانے کی تیاری کرے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2-3